أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع کہ وہ پھیلے، الفاحشہ فحاشی پھیلے، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب ان کے لیے ہے دردناک عذاب، عذاب علیم، فی الدنیا ولا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم اور بے شک اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع اور جو کوئی چلے گا پیروی کرے گا خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تو بے شک وہ تو حکم دیتا ہے فحاشی کا، والمنکر اور فحاشی کا اور بے حیائی کا، برے کاموں کا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا تو کوئی بھی پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی، ولیکن مگر اللہ تعالی، ولیکن اللہ تعالی یزکی وہ پاک کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی اور نہ قسمیں کھائیں، فضل والے، یعنی جن کو اللہ نے فضل کیا ہے، وسع اور وسعت والے، این یعطو کہ وہ نہیں دیں گے، وہ یہاں پر نہیں بھی ہے کہ وہ اپنا مال نہیں دیں گے، اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین و مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفو پر چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور درگزر کریں، یعنی کہ وہ معاف بھی کر درگزر بھی کریں اور معاف بھی کریں درگزر بھی کریں۔ الا تحبون کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ معاف کر دے تمہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ سورج جو ہے وہ خاص طور پہ آج جو بہتان لگایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اس کے بعد یہ ساری باتیں انہی کے متعلق یا اس سے ملتی جلتی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے
احکامات بھی دیے کہ کیا کچھ معاشرے میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ بتا دیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے۔ فحاشی کا مطلب برے، کسی ہر برے کام کو کہتے ہیں، بہت برے کام کو۔ اصل میں یہ لفظ زنا پر بھی بولا جاتا ہے، اس کی تہمت اور چرچے پر بھی۔ یعنی جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور بدکاری کا جو تذکرہ پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو اصل میں منع کیا گیا کہ یہ ان کا یہ مسلمانوں کو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے میں اگر کوئی شخص کوئی بری بات سنے تو اس کا فرض ہے کہ اسے لوگوں سے بیان نہ کرے، اس کو آگے نہ پھیلائے، اس لیے کہ اس سے کمزور ایمان والوں منافقوں کو بھی مسلم معاشرے میں برائی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے لوگ تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اخلاق کا نار کی پھیلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جیسے تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل جیسے تمام دنیا کے کفار دیکھ رہے ہیں، میڈیا دیکھ رہے ہیں، ان کے مددگار ہمارے مسلمان حکمران ہیں، ان کی بھی پوری کوشش یہ ہے کہ اخبارات میں، ٹی وی پہ، نیٹ پہ، اسکول کالج کی تعلیم کا ہر طریقے سے یہ مسلم معاشرے میں کتنی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، کتنے جو حالات ہیں اس کی طرف سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کسی دنیا میں کوئی ایک آدھ ملک ہی ہوگا، میرا تو حال کوئی بھی نہیں جس میں کسی ملک میں بھی کوئی زنا کی کوئی حد نافذ ہے اور نہ ہی کسی بہتان کی کوئی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے خوف، قتل و غارت گری، بد امنی، وباؤں اور نئی سے نئی بیماریوں کے عذاب علیم کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ اور قیامت کا عذاب تو پھر عذاب علیم تو بھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ایسی کوئی بات سنے تو بھی اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بری بات جو کوئی سنی تو اس کو بھی پھیلایا جائے، کیونکہ اس سے تجارت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہ جو ایک تو یہ کہ زنا کی حد یا اور بہتان کی جو حد جو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرمائی ہے، اور ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں جو عذاب علیم رکھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، اسے ان گناہوں کے خوفناک نتائج کا بھی علم ہے، اور یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، یعنی تم اپنی عقل سے جو بھی قاعدہ قانون مقرر کرو گے وہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے کبھی بھی مسلمانوں کی کوئی پاک دامنی اور عزت آبرو کی حفاظت کے ضامن نہیں بن سکتا۔ تو یہاں بری بات پھیلانے کی کتنے خطرناک اثرات مسلم معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں، ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اس کو صحیح اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم اللہ کی جانب سے دی جا رہی ہے، اس کو سختی سے کہ عمل کرو، جیسے ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں ظاہر بھی ہیں اور ظاہر ہیں اور چھپی ہوئی ہیں، والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور حق زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کو جو تم نہیں جانتے۔ اسی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور قرابت والوں کو حصہ دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی کہ اعلانیہ گناہ میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، پھر صبح کو باوجود اس بات کی کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، وہ کہے کہ اے فلاں شخص گزشتہ رات میں نے اس طرح کیا، حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کی، اور صبح کو وہ پردہ چاک کرا جو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا، یعنی کھلم کھلا اپنے ایک تو غلط کام کرے اس کی پھر اشتہار بھی لگائے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ ہی حضرت سیدہ صوبان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، نہ انہیں تانا دو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عیب تلاش کرے گا یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں بھی رسوا کر دے گا۔
اللہ तबारक ताला ان से बचाए। कैसे कोई बात सुने तो उसको भी आगे फैलाने से मना किया गया। फिर कहा वलाउला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम। और अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत ना होती तो अल्लाह ताला, ये अगर उसका, यानी कि यहाँ पर उसका जवाब मख्फी है, यानी कि तो फिर तुम्हें तौबा का मौका भी ना मिलता, और ना ही, और जो तुम फौरन अल्लाह के अज़ाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता। ये महज अल्लाह का फजल और रहमत, उसका रऊफ और रहीम होना ही है कि उसने तुम्हें तौबा का मौका दिया और हद के जरिए से तुम्हें पाक करने का एहतमाम फरमाया। यानी जिसने जो हुई जिन्होंने हरकत की थी उनको, उन पे, उनके जुर्म के जो किया था उनकी सजा मिल के और अल्लाह ने उनको पाक कर दिया। उसके बाद तो उनके वैसे ही हकूक हो गए जैसे और लोगों के थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ही है जो वो, उसका फजल है और वो रऊफ और रहीम है। फिर यहाँ बताइए या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ए लोगो जो ईमान लाए हो शैतान की पैरवी ना करो, यानी शैतान के नक्शे कदम पर चलने से बचें। शैतान के नक्शे कदम पर चलने से हमें मना फरमाया गया है। तो शैतान की हर हर, अल्लाह की जो भी कोई नाफरमानी है, उसमें इसमें शैतान की पैरवी है। तो यहाँ यही बताया कि अगर अल्लाह का फजल और लुत्फ करम अगर ना होता तो फिर ये, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि शैतानी तरीकों पर, शैतानी राहों पे ना चलो, उसकी कोई बात ना मानो। वो तो बुराई और बदी का और बदकारी का और बेहयाई का हुक्म देता है। बस तुम्हें उसकी बात मानने से परहेज करना चाहिए, उससे, उसके अमल से बचना चाहिए, उसके वसवसों से तो दूर ही रहना चाहिए। तो ये हमें ये तालीम दी जा रही है कि शैतान के नक्शे कदम चलने से बचें, क्योंकि वो तो हमेशा बुराई की ही बुराई का हुक्म देगा। वो तो यही चाहेगा कि मुसलमान उसके नक्शे कदम चलकर उनके दरमियान वो बुराई को हवा दे, ताकि मुस्लिम माशरे की इम्तियाजी अवसाफ खत्म हो जाए। जिसमें हम आगे जैसे आ रहा है, वमन यत्तबि खुतवात शैतान फइन्नहु यामुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। यानी ये मुस्लिम अल्लाह का अगर फजल से, अल्लाह के फजल से इस बहुतान तराशी में जो शरीक नहीं हुए, तो वो अपने आप को कोई ये ना समझे कि वो बेगुनाह समझ कर उसके दूसरे लोगों के को मुलामत ना करें, क्योंकि जिनसे गलती सरजद हुई थी, बल्कि उनको ये ना कहें कि जी उनके साथ अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, तो ये अल्लाह का फजल ही है कि उसने तुम्हें इस गुनाह से बचा लिया। अगर अल्लाह ना चाहता तो वो भी इस गुनाह में तुम भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाते। इसलिए जिसके लिए अल्लाह खैर चाहता है उसे शैतान के नरगे में फंसने से बचा लेता है और अमल साले की तौफीक देता है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह ताला का फजल है कि उसने तुम्हें बचा लिया। और वरना तो कोई भी, अल्लाह ने कह दे कोई पाक हो ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे वो उसको पाक ना दे, क्योंकि अल्लाह ताला अगर इंसान को उसके हालत पर छोड़ दें तो कोई इंसान पाक ना रह सके, क्योंकि शैतान उसके लश्कर तो उसे गुमराह करने पर तुले होते हैं। वो तो हर हर मौका पे कोई ना कोई ऐसा उसके सामने कोई पेश करते हैं कि वो इंसान गुमराह हो जाता है या गुनाह में शामिल हो जाता है। तो यहाँ बताया ये जा रहा है कि वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम, यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है पाक करता है, मगर उसकी ये मशीयत कोई अंधी नहीं है, बल्कि वो सब कुछ सुनने वाला, वो सब कुछ जानने वाला है। अपने इल्म ही की वजह से जिसे पाक करने के लायक जानता है पाक कर देता है। वरना तो हम जैसे सूरह कसस में पढ़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। बेशक तू हिदायत नहीं देता जिसे तू दोस्त रखे, यानी आप हिदायत नहीं देते जिसे आपको पसंद करें, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह हिदायत देने वालों को ज्यादा जानने वाला है। यानी अल्लाह है जो कि जो वो उसको पता है कि किसको पाक करना और किसको नहीं करना। तो ये अल्लाह की ही, अल्लाह की मर्जी है, जो चाहता है वही करता है। फिर यहाँ उन लोगों के लिए यहाँ बताया गया वाला या तलिल उलुल फज़ली मिनकुम वसाति अन यूतु उलुल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि तुम में से जो वसत वाले और फजीलत वाले इस बात की कसम ना खा लें कि क़राबत वालों और मिस्कीन और अल्लाह के राह में हिजरत करने वालों को देंगे नहीं। असल में ये जो आयत उतरी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में है असल में, तो ये क्योंकि ये जिस तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में जब आयतें नाजिल फरमा दी, जो 10 आयतें इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल उफ़्किल उस्बह, यहाँ से लेके वन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम 20 आयत तक, तो तब ये आयतें मेरी पाक दामनी ज़ाहिर करने की होती हैं। तो अबू बकर सिद्दीक जो
مستہ بن اساسہ سے رشتہ داری اور مفلسی کی وجہ سے، ہم پڑھا ہے نا کہ ان کے خالہ جاد بہن کا بیٹا تھا جس سے وہی اس کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر وہ قسم کھا لی کہ اب میں مستہ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں دوں گا. اس نے عائشہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس کو تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا. آپ نے یہ قسم کھا لی، کیونکہ یہ ان کو، انہوں نے تو ان کا وظیفہ قرابت داری اور فخر کی وجہ سے رکھا ہوا تھا، اب انہوں نے اس کا وظیفہ بند کر دیا. تو پھر یہ آیت اتری کہ یہ جس طرح کہ یہ آیت اتری کہ تم سے کوئی بھی ایسے قسم نہ کھائے کہ وہ ایسا فرض جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو جو ہے وہ تم کہیں نہیں، اس کو سب کچھ بند کر دو. تو اس کا بلا یاد یہ جو بتایا گیا ہے کہ اس کے فضیلت کے ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کوئی ایسی قسم کھائیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے. ایسی قسم ویسے بھی ہے کہ اگر قسم کو غلط کھا لو تو اس پہ تو ویسے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو آپ اس کا کفارہ دے دیں اور اس کو کر گزاریں قسم کھا لی. پھر اگر یہاں جب یہ بلا یعفو وصفہ، اور یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو اس کی برائی اور تکلیف جو انہوں نے پہنچائی اس پر بھی انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں. یعنی اتنی تکلیف کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو درگزر کر دیں. تو ابوبکر صدیق کو اصل میں یہ ترغیب دی گئی وہ اپنے اشتار مشتاق بن ساسا کی شفقت و درگزر کر دیں. یعنی اتنا بڑی بات، اور آپ اور یہ پھر یہ آگے یہ بھی بتا دے گا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخشے؟ تو ابوبکر نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. چنانچہ انہوں نے وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا اور کہا کہ میں اس میں کبھی بھی کمی نہیں کروں گا. تو یہ اندازہ لگائیں کہ کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کا چارہ ہم پچھلے آیت میں پڑھا ہے نا کہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اگر تو اگر اہل جو بہتان لگانے والے تھے اس میں جو اگر وہ لوگ ہو گئے مبتلا تو تم جو بچ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا کوئی کمال ہے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے. تو اب جب کہ یہ بہتان لگانے والے تائب ہو چکے ہیں تو ان کو سزا بھی مل چکی. تو اب ان پر تم غلطی ہی پر نظر نہ رکھو بلکہ اس حسن سلوک کے اسباب پر بھی نظر رکھو، جن میں سے ہر سبب کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں برتری اور وسعت دی ہے ان میں سے انہیں بھی دیتے رہو. ان کے حسن سلوک کے اسباب میں سے ایک سبب قرابت دار ہونا ہے، یعنی وہ قریب اور رشتہ دار ہیں، دوسرا مسکین ہے، تیسرا بھی مہاجر فی سبیل اللہ ہے. یعنی جب تینوں جگہ ہوں تو اس کا حق دے دینا چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتد ہونے کے سوا دوسرے گناہوں سے کسی بھی شخص کے اعمال صالح اس نے عمل کیے ہوں بالکل ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہتان لگانے والوں کو باوجود کہ وہ بہتان لگانے والوں میں سے تھے مگر مہاجرین کی عزت کی قدر افزائی کی ہے اور ان کے ساتھ پھر ان حسن سلوک کا بھی حکم دے دیا. تو یہاں جیسے ہے نا ولیعفو ولیصفحوا، تو یعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا ہوتا ہے، جیسے اس کو مٹا دیں، یعنی ان کے لفظ کا خیال دل سے مٹا دیں، ان پر پردہ ڈال دیں. ولیصفحوا، تو یصفحوا کا کرتے ہیں یعنی کہ ان سے برے سلوک سے بھی اس طرح درگزر کرو جیسے تم نے ان کے گردن کا کنارہ پھیر لیا ہو. اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان سے بالکل ویسا ہی سلوک کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس کے اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ گار مسلمان کو معاف کرنا اور اس سے درگزر کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تم بخشو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخشے گا، تم درگزر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے درگزر فرمائے گا، جیسا عمل کرو گے ویسے ہی جزا بھی پاؤ گے. تو یہ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم کھانا بھی کوئی جائز نہیں ہے. ایسی قسم کا کفارہ دے کر وہ نیکی کر لینی چاہیے. اسی طرح اس طرح کی ایسی کسی قسم کا پورا نہ کرنا بہتر ہے. تو اے، جو بہتر کام ہو اس کو کر دینا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو بہتر سمجھے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کر لے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ کتنا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اتنی بڑی حرکت بھی کر جائے تو بھی تمہیں یہی کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، کیونکہ اللہ تبارک اگر تم معاف کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرمائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو پھر تو وہ تو یقینا ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے کتنا بالکل ویسے ہی انہوں نے قسم کری کہ میں آئندہ کبھی بھی اس کی کوئی کمی بھی نہیں کروں گا، اور ویسے انہوں نے اس طرح شروع کر دیا ان کا جو وظیفہ تھا. تو باصر واقعی وہ صدیق ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کے کچھ نہ کچھ حصہ دے دے کہ ہم بھی ایسے
ہماری بھی عادتوں میں ایسا ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہم بھی درگزر کریں، مگر ہم تو ایسے ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کو درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم بھی، یہ آیت سب کے لیے ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے؟ صرف ابو بکر صدیق کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیوں امید رکھیں کہ اللہ ہمارے معاف کرے گا؟ ہم جو کام کرتے نہیں ہیں ہم دوسروں سے چاہتے ہیں، اللہ سے، خیر اللہ ہے غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، مگر یہ اسی کا وہ یہ حکم ہے کہ تم ایسا درگزر کرو اور معاف کر دو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں اور اپنا دل جو ہے نا وسیع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی آسان بھی اور ہم اللہ کے پھر فضل کے اور رحمت کے امیدوار بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔